چونکہ آپ لوگ پاکستان نے سم ہاؤ انفارچونیٹلی اس کی بورنگ زیادہ ہو گئی ہے تو کافی آپ کو پیسے انٹرسٹ میں چلے جاتے ہیں. پاکستان میں جو تجارتی خسارہ ہے اس کے اندر ایکچولی ٹریڈ کا امبیلنس ہے. آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں 50 بلین کی اور 30 بلین اس میں سے دے رہا ہوتا ہے پاکستانی. سو یہ تجارتی خسارے کے اوپر گورنمنٹ کو کبھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیسے کو آپ کہاں یوز کر رہے ہیں؟ یہ سوالات بہت اٹھے ہیں اور اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جیسا آپ فرما رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے سرپلس ہونا چاہیے. آپ کو ان اسکل آپ بھیجنا میری یہاں جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں نا وہ ان لوگوں کو راؤنڈ اپ کرتی ہیں، ان کو سب باغ دکھاتی ہیں اور ان کو کبھی مڈل ایسٹ بھیجتی ہیں، کبھی یورپ بھیجتی ہیں اور وہ لوگ اپنی زمینیں اپنی لون لے کر کے جاتے ہیں. پاپولیشن چیلنج کو اس کے لیے کمیٹی بنائیں اور اس کو اٹینڈ کریں. دوسری جو اسکل ان اسکل کے لیے ایک پاورفل کمیٹی بنائیں تاکہ آپ کے پاس ریمیٹنس 60 بلین پہ پہنچ جائے. اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی اسٹینڈرڈ بنائیں انفراسٹرکچر کے لیے اور ہر چیز کے لیے یہاں پاکستان میں، اور وہ فالو ہونا چاہیے فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھی چیز جو ہے میری کہ ڈیجیٹلائزیشن اور ٹرانزیکشن ہونا چاہیے. ہر ٹرانزیکشن ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. یہ روپے سے جان چھڑوا دیں، سارے فزیکل ٹرانزیکشن کو ختم کریں. اگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوگا آپ کا بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کو اٹینڈ کیا جائے اور کاسٹ آف پر ایکر ایلڈ کو اٹینڈ کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائٹ فائنینشیل مارکیٹس. پاکستان کی معیشت میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بینکنگ سیکٹر میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں بہت کچھ ہو رہا ہے، پاور سیکٹر میں محمد علی ایوری ادر ڈے ہی کمس اپ وتھ اے نیو نیوز کہ 14 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں 10 سے 20 روپے تک کی کمی ہو رہی ہے. گوئنگ فارورڈ پاکستان کا نقشہ کیسے رہنے جا رہا ہے؟ پاکستانی کو پاکستان اندر سے بہت اچھا دکھ رہا ہے، ہر طرف گرینری دکھ رہی ہے، بٹ ایک پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے وہ ان سب معاملات کو کیسے دیکھتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قیصر انیس صاحب، ہو از دا وائس پریزیڈنٹ اینڈ دا فاؤنڈنگ چیئرمین آف دا پاکستان بزنس پروفیشنل کونسل. یہ آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں. انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر سمیت پاکستان کے جو پالیسی ساز اداروں کے جو ہیڈس ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، جو بینک کے پریزیڈنٹس ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان سے سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے فیوچر کو، اکنامک پراسپیکٹس کو، چیلنجز کو کیسے دیکھتے ہیں. قیصر انیس صاحب، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام سنی صاحب. تھینکس ٹو انسائٹ فائنینشیل مارکیٹ اینڈ جی ٹی وی نیٹورک فار انوائٹنگ می. اور آپ یہ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، اتنے چیلنجنگ سوالات ہیں کہ میں سوچ کر کے تھوڑا سا گھبرا گیا کہ یار اتنے سارے لسٹ آف چیلنجز ہیں. I'm always say that پاکستان ایک سب سے مضبوط ملک ہے اور سب سے ریجن میں امپورٹنٹ ملک ہے اسٹریٹجیکلی، بٹ سم ہاؤ از ناٹ پروگریسنگ اکارڈنگلی ٹو دیٹ. پاکستان کے آپ نے سارے جو لسٹ چیلنجز گنائے ہیں وہ بالکل صحیح آپ نے بتائے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاپولیشن کا چیلنج ہے. دیٹس دا چیلنج وچ فیڈریشن شوڈ سی اینڈ شوڈ اٹینڈ ٹو دا پاپولیشن، دا وے دا پاپولیشن از انکریزنگ ان پاکستان اینڈ دا وے از ڈسٹریبیوشن فرام رورل ٹو اربن ایریا. سو وی کین، ہم لوگ روک نہیں سکتے کسی کو کہ تم نہیں جاؤ گے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر گاؤں، ہر بڑے شہر اور چھوٹے شہر کو ڈیولپ کریں تاکہ وہاں سے لوگ جائیں نہیں، وہیں رہیں. ابھی آپ دیکھیں، میں کراچی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب کراچی آؤں تو پروگریس ہونی چاہیے، لیکن وہ پروگریس نہیں ہے کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر نے وہ کیپیسٹی نہیں ہے ٹو ابزارب آل دوز پاپولیشن ہیئر. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. سملرلی میں لاہور گیا ہوں اور لاہور میں بھی یہی چیلنج ہے
کہ پاپولیشن مائگریشن ہو رہا ہے اور وہ بھی کراچی کی جیسا حال ہوتا جا رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں انفراسٹرکچر اچھا کرنا چاہیے, سارے گاؤں کا, سارے چھوٹے شہر کا, سارے بڑے شہر کا, سو دے کین ابزارب اینڈ ہیپیلی لیو, جو کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ ہم ہر کو خوشیاں دیں گے, ہر کو گھر دیں گے, ہر کو تعلیم دیں گے, ہر کو اچھا اسپتال دیں گے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. کیا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اکنامک فریم ورک ہے, معاشی پالیسی سازی ہے اور اس پہ جو عمل درآمد ہے, اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ اس کی بھی بیسکلی اگر آپ دیکھیں کہ ہماری انکم کتنی ہے اور ایکسپینڈیچر کتنے ہیں, یہ بیسکلی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ریسورسز کتنی آ رہی ہیں اور کیسے یہ چیزیں خرچ ہو رہی ہیں. اس کے لیے آپ کا 5 سالہ پلان ہوتا ہے, 10 سالہ پلان میں ہوتا ہے, اور اس بیسس پہ آپ اپنی اکنامک پالیسی بنائیں, اپنی دوسری پالیسی سے ان سے منسلک کریں. اب اگر آپ ریسورسز میں جائیں تو پاکستان کی جو ریسورسز ہیں وہ نارملی ایکسپورٹس ہیں, نارملی آپ کی اوورسیز پاکستانی سے پیسے آتے ہیں, اور آپ کی دوسرے جو انویسٹمنٹ آپ نے کیے ہیں اس سے پیسے آتے ہیں, تاکہ وہ آپ کا ٹریڈ کو کور کرے. چونکہ آپ لوگ پاکستان نے سم ہاؤ انفارچونیٹلی اس کی بورنگ زیادہ ہو گئی ہے, تو کافی آپ کو پیسے انٹرسٹ میں چلے جاتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, پروگریس نہیں ہو رہی ہے. تو یہ دوسری آئیڈینٹیفیکیشن میں کر رہا ہوں اس سلسلے میں. اپارٹ فرام کلیکشن آف ٹیکس, یہ سب سے دوسرا ایک چیلنج ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا کام کرنا چاہیے. اس میں ڈیجیٹلائزیشن کو ایکسپینڈ کریں, اس کو it should reach to number of filers, جو کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. We appreciate that کہ کام ہو رہا ہے اس پہ, لیکن اس میں اور بہت لوگوں کو ٹیکس ایمبٹ میں لانا چاہیے تاکہ آپ کی صحیح آمدنی ہو. اس وقت میرا خیال ہے آپ لوگ 25% تک ہی کلیکٹ کر پاتے ہیں لوگوں سے, اور باقی 75% سے آپ ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتے. اس سے بھی زیادہ یہ نمبر ہے. کیا سب جو باٹم لائن میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو تجارتی خسارہ ہے اس کے اندر ایکچولی ٹریڈ کا امبیلنس ہے. تو پاکستانی جو بھی پیسہ بھیجتا ہے وہ تو اپنی محنت مزدوری کی کمائی کا پیسہ بھیجتا ہے تاکہ اس کے گھر والے جو ہیں ان کا لیولیہوڈ چل سکے, ان کے گھر کے خرچے ہو سکیں. بٹ جو تجارتی خسارہ ہے, آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں 50 بلین کی, اور 30 بلین اس میں سے دے رہا ہوتا ہے پاکستانی اپنے گھر والوں کا گھر کا خرچہ ایکسپینڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے. سو یہ تجارتی خسارے کے اوپر گورنمنٹ کو کبھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیسے کو آپ کہاں یوز کر رہے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے آپ کا. اس کو مجبوری ہمیشہ کر دی جاتی ہے کہ ہم کیا کریں. یہ سوالات بہت اٹھے ہیں, اور اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے. وی ہیو ٹو برنگ اٹ. تو پھر کہتے ہیں کہ پھر ہمارے دوسرے چیزوں میں اس میں نقصان ہو جائے گا اور دوسری چیز میں افیکٹ کر جائیں گی. لیکن یہ جیسا آپ فرما رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے سرپلس ہونا چاہیے آپ کو, اور یہ فنڈنگ کرانا اس طرح صحیح نہیں ہے ملک کے لیے, اور اسی وجہ سے ڈسرپشن ہے, ڈسپیرٹی ہر چیز میں, اور وہ ایفیشنسی نہیں آتی ہے. جب آپ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اور آپ کے پاس خرچے کے مد زیادہ ہوتے ہیں تو اس فرسٹریشن میں آپ صحیح طرح کام نہیں کر سکتے. کیسے صاحب جو امریکنز تھیوری ہے, امریکنز کی سپلائی سائڈ اکنامک پالیسی کا فریم ورک ہے, وہ تو یہ کہتا ہے خرچے کبھی بھی نہیں کنٹرول ہوں گے, آپ انکم کو بڑھائیں, اور جو ٹریڈ ہے, ٹریڈر ہے, بزنس مین ہے, انٹرپرینیور ہے, اس کو انکریج کریں, اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں. سو پاکستان کی باٹم لائن یہی پہ بنتی ہے کہ جو $30 بلین ابھی آ رہا ہے وہ اگر کسی طرح 35 ہو جائے, 40-42 بلین ہو جائے
تو آپ کو اس میں بہتری دکھتی ہے. اور آپ نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آف دا ریکارڈ گفتگو میں بینک آف پنجاب کے جو پریزیڈنٹ تھے ان سے بھی آپ بات چیت کرتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ صرف اور صرف اگر اسکل لیبر فورس بھیجنا شروع کر دے صرف یو اے ای میں, تو جو وہاں سے 20-22 بلین ڈالر آتا ہے, آپ کہتے ہیں شاید وہ 40 بلین تک جا سکتا ہے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں یہ چیز آئی ڈونٹ نو کیوں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بہت بیسک چیزیں ہیں کہ ساری کنٹری کرتا ہے کہ ہم اننیسیسری ان اسکل ورکر بھیجتے ہیں. رائٹ. اور ان اسکل آپ بھیجیں نا, میری یہاں جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں نا وہ ان لوگوں کو راؤنڈ اپ کرتی ہیں, ان کو سبز باغ دکھاتی ہیں اور ان کو کبھی مڈل ایسٹ بھیجتی ہیں, کبھی یورپ بھیجتی ہیں, اور وہ لوگ اپنی زمینیں اپنی لون لے کر کے جاتے ہیں. حکومت کو اس پہ عمل کرنا چاہیے, او پی ایف کو اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور اس کو میں نے ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے کہ اس کو آپ بین کر دیجیے ان اسکل کو, اور اسکل ورکر کو آپ باہر بھیجیں جو سرٹیفائڈ ہو. اس کی ووکیشنل ٹریننگ آپ کے اتنے سارے ادارے ہیں, اور میں نے گورنر صاحب کو بھی یہ بات کہی کہ آپ فیسلٹی دیں ان لوگوں کو جو ورکر اسکلڈ ہیں اور جو ٹریننگ دے رہے ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل خالی دوں, اسکل اور ان اسکل کی بات آپ نے چھیڑ دی ہے. اس میں اگر آپ خالی آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں 1 سال کا کورس کریں تو آپ سوچیں کہ ہمارے جو لوگ ہوں ان کو کتنا فائدہ ہوگا. اب اس میں ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ بیسک ایجوکیشن نہیں ہے سب کے پاس, وہ لوگ سیکھنے آتے نہیں ہیں. تو آپ بیسک ایجوکیشن کے لیے آپ اس کی تعلیم کریں, اور بیسک ایجوکیشن میں یہ ایمفیسائز کروں گا کہ آپ انگلش پڑھائیں ان کو. انگلش شوڈ بی, آپ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اردو یا علاقائی زبان نہ پڑھائیں, لیکن سمجھ لیں کہ انگلش بھی ایک میرا سبجیکٹ ہے, میرا سائنس کا سبجیکٹ ہے, کیونکہ انگلش از اے ٹول ٹو ریچ دا ورلڈ ایوری ویئر. اگر اس کو انگلش آ جاتی ہے تو فائن. میں یہ بھی کہوں گا جو ورکر باہر جا رہے ہیں, جیسے دوسری کنٹری میں ہوتا ہے, جیسے او پی ایف کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں سے کہ 3 مہینے کے تم انگلش کورس کر کے آؤ گے, تم سرٹیفکیٹ دکھاؤ گے, پھر جہاز پہ چڑھو گے تم. تو یہ ایک کمپلسری ہونا چاہیے. اور سرٹیفکیشن لینے میں کیا, ایک آپ کا ہاسپٹلٹی میں بے انتہا ڈیمانڈ ہے, مڈل ایسٹ میں, انٹرنیشنلی آلسو. تیسری چیز آپ کی ٹیکنالوجی میں بے انتہا ڈیمانڈ ہے. پھر اگر آپ سپریٹلی لے لیں, ویلڈنگ میں, پلمبنگ میں, الیکٹریشین میں, یہ سارے ایریا میں, میسنری میں, کارپینٹری میں, اس دوسرے لیول کے بھی لوگ آ جائیں گے. ان کی اگر سرٹیفکیشن کرتے ہیں سب کی تنخواہ چلی جائے گی $1,500 $2,000 کے پر باہر, اور وہ اپنی فیملی کو بھی دیکھیں گے, ان کی اسٹینڈرڈ لیونگ بھی ہو جائے گی. اور اگر نہ بھی گئے تو آپ کی کنٹری میں ایک سرٹیفائڈ آدمی کام کر رہا ہے. ابھی آپ چلتے ہیں, وہ بیچاروں کو نہ کوالٹی پتہ ہے, نہ ان کو اسٹینڈرڈ پتہ ہے. آپ ان کو ڈانٹیں, ان کو سکھائیں, وہ بیچارے اسی طرح بڑھے ہوئے ہیں, خودرو پودوں کی طرح. تو یہ بہت ضروری ہے ہر گاؤں میں اس طرح کی تعلیم دینا, جو کہ ہمارا آئینی لحاظ سے فرض ہے. اور اس پہ پیسے خرچ کرنے چاہیے. جو آپ 30-32 بلین اوورسیز پاک آپ پیسے ایجوکیشن میں لگا دیں. تو کیسے صاحب 2 چیزیں ہیں, ان کو پلیز ذرا ہمارے ناظرین کے لیے کلیریفائی کیجیے گا. پہلی چیز تو یہ کہ کیا جو $300-400 پہ آج ہمارا مزدور جاتا ہے, اور آپ بقول آپ کے کہ اس کو وہ پاکستان کے لیے بے عزتی اور بدنامی کا باعث بنتا ہے کہ اس کے پاس بیسک سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا, چھوٹی سی 3-4 مہینے کی ٹریننگ نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریننگ اگر ہو جائے گی تو یہ $300-400 لینے والا پاکستانی $1,500 اپنے گھر بھیج سکے گا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں, اور یہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہی کہا کہ آپ کی 30 بلین جو ڈالر ہے وہ 40 بلین یا 45 بلین آرام سے ہو جائے گی. لیکن اس پہ تھوڑا سا آپ بنائیں پلان, اور اس کو عمل پہ لے کے آئیں, اور اگر کریں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہے, اور آپ کوئی کبھی پرابلم نہیں ہے. اور پھر آپ کی آٹومیٹکلی
ہر چیز اچھی ہو جائے گی. انڈرسٹوڈ. کیسر انی صاحب اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ڈونٹ گو نو ویئر, لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں کیسر انی صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو پاکستان اس وقت $30 بلین پاکستانیوں کا بھیجا ہوا ٹریڈ امبیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے یوز کرتا ہے, دراصل میں اس کا بیشتر حصہ اس افرادی قوت کی ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے. نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں. کیسر انی صاحب نے یہاں تک کہا کہ ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی جو آرگنائزیشن ہے, وہ اس حد تک تیار ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس طرح کی ٹریننگ دی جانی ہے, اور وہ سالوں کی ٹریننگ نہیں ہے, چند ماہ کی ٹریننگ ہے, اور اس کے ساتھ ایک بیسک سی 2 ماہ کی انگریزی کی ٹریننگ اگر ہو. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جو $300-400 میں پاکستانی کو بیچتے ہیں, اور ان میں سے اکثر کو بے عزت کر کے پاکستان کو کی بھی بدنامی کرا کے اس کو واپس دیکھ لیا جاتا ہے, اس کو بھیج دیا جاتا ہے, آپ اس سچویشن کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں. اور آج جو $30 بلین پاکستان کو آتا ہے, یہ $42-43 بلین تک بآسانی جا سکتا ہے, بشرطے کہ گورنمنٹ صرف کیسر انی صاحب کے جو 2 بیسک سے پروپوزل ہیں ان کی طرف نظر عنایت کر لے, ان پر عمل کر لے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ اس وقت جو بھی کیڈر ہے, پالیسی ساز ہیں, گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس ہیں, ادارے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, منسٹرس ہیں, وہ صحیح ڈائریکشن میں کس حد تک کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. فار ایگزامپل افرادی قوت کی جو منسٹری ہے, منسٹری آف فائنانس ہے, اکنامک افیئرس ہے, ریونیو ڈویژن ہے, اسی کے درمیان پاکستان کی ٹوٹل جو معیشت ہے, اکانومی ہے, وہ اس کے گرد گھوم رہی ہے. IMF بتاتا ہے کہ ٹیکس آپ کو اتنے کھرب کا جمع کرنا ہے, 14 کھرب کا, اور 14 کھرب کے ہی آپ کی بیوروکریسی کے خیر سے خرچے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہو پاتا, یہیں پہ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. اور کیسر انی صاحب جیسے لوگ بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو جب آپ کٹ کرتے ہیں تو بے روزگار بھی بڑھتی ہے, معیشت کا سرکل بھی رکتا ہے. سو کیسر صاحب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ سسٹم ہے, پالیسی ساز ہیں, سب سے پہلے جو فائنانس منسٹر ہیں جو کہ ایک بینکر ہیں, ان کی پرفارمنس کو کیسر انی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ سو کیسر صاحب اوور ٹو یو. سر یہ بہت چیلنجنگ کوشچن آپ نے دیا ہے. یہ تو سول تھنگ کہ یہ ساری منسٹری جو آپ نے لسٹ دلوائی, یہ بہت امپورٹنٹ منسٹری ہے. دے آر دا لیڈرز, دے آر رپورٹنگ ٹو دا پرائم منسٹر, اینڈ دے ہیو ٹو سی دا انٹرسٹ آف دا کنٹری. ٹارگیٹس جیسے پہلے میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ کے پاس اکنامک پلان ہے تو یہ ساری منسٹری اسی طرح اسی لائن پہ کام کریں گی, اور وہ اگر نہیں کام کریں گی دین دا کیبنٹ بیٹھ کر کے پوچھے, کیونکہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی یہ چیز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, اور ہر منسٹر سے پوچھے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے یا خالی وہ باہر کے ٹوری کر رہے ہیں بیٹھ کر کے. بیسکلی مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں کوئی منسٹر جا نہیں سکتا تھا باہر, اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ایونٹ کیا تھا ایمریٹس پیلیس ہوٹل میں, جس میں ہمارا جوائنٹ ایونٹ تھا ایک کنٹری کے ساتھ. تو ہمایوں اختر صاحب کو آنا تھا, تو پرمیشن ان کو نہیں ملی, پھر اسپیشل پرمیشن دلائی صرف چند گھنٹے کے لیے, تو وہ آئے اور تقریر کر کے گئے. تو دیٹ شوڈ بی دیئر, دیٹ دے شوڈ بی ڈیووٹیڈ ٹو دوز ٹارگیٹ. جیسے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ہے, موسٹ نیگلیکٹڈ منسٹری ہے یہ. آپ اگر لسٹ, میں ابھی اسلام آباد میں تھا, اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کے پاس بیٹھا تھا, میں نے کہنے لگا کہ اتنے پیسے ہم لگاتے ہیں ہیومن ریسورسز کے لیے, اور اتنے سارے انسٹیٹیوشن ہیں, تو ان کی سب کی ٹارگیٹس ہونی چاہیے. کوئی پوچھتا نہیں ان سے کہ کیوں نہیں ڈیولپ ہوئی. تو اگر یہ کرنا شروع کر دیں اور اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دیں تو یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا. ایک طرف کیبنٹ منسٹر میں یہ چیز ڈسکس ہونی چاہیے, سینٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے, ہاؤس میں ڈسکس ہونی چاہیے, اور میں اگین ایمفسائز کروں گا اس میں کام ہونا چاہیے ہیومن ریسورسز میں. دوسری چیز میں ٹریڈ کامرس کے سلسلے میں یہ کہوں گا, اور یہ
ہمیشہ بات آئی ہے, میں نہیں کہہ رہا, ہر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ ہر دنیا میں ہماری ساری منسٹری ہے, کونسل خانے ہیں, کمرشل سیکرٹری, لیکن ان کے پاس ٹارگٹ نہیں ہے. ان کو آپ ٹارگٹ دیں کہ بھائی یہاں کا ٹریڈ اتنا ہے, تم نے کتنے پرسنٹیج ٹریڈ اچیو کیا. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اب یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, ان کے جو بہت سے ایمبیسڈر, وہ ایمبیسڈر تو ہیں لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ ٹریڈ کمشنر ہیں. کبھی لگتا ہے کہ وہ خالی اٹیک کرتے ہیں بڑے بزنس پہ, ان کے اونر سے بات کرتے ہیں کہ تم میرے کنٹری میں کیوں نہیں ٹریڈ کرتے ہو. تو یہ اس طرح کا طریقہ کار اپنانا چاہیے, ان کو ٹارگٹ دینا چاہیے ایمبیسی کو اور کونسل خانے کو کہ بھائی وہ لوگ بیچارے محنت کرتے ہیں. میں یو کے لحاظ سے کہوں گا کہ ایمبیسی از اوور لوڈیڈ وتھ سو مچ کمیونٹی ممبر, لیکن آئی نو وہاں دوسرے ڈپارٹمنٹ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں, لیکن جو ڈپلومیٹک سیکٹر ہے وہ اس کے پاس اس کو ٹارگٹ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہاں اتنا بزنس لے کے جانا ہے یہاں سے, یا گائیڈ کرنا ہے کہ یہ والی چیزیں ایسی ہو سکتا کرتے ہیں جو مجھے نہیں پتا ہوگا, کیونکہ وہ محنت بہت کرتے ہیں. تو آئی فیل دے نیڈ اے گائیڈنس. کیسا بھی ایک پوائنٹ ہے جو آئی تھنک اس کو ایمفیسائز کرنا ضروری ہے. آپ یہ جو تجارتی خسارہ ہے اور جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کٹ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر بھی آپ اظہار ناراضگی کر رہے تھے. آپ کا ویو یہ تھا کہ جب ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آپ کٹ کریں گے اور بیوروکریسی کے اوپر ہی 13 ٹریلین جمع کیے ہوئے آپ خرچ کر دیں گے تو ملک میں روزگار کہاں سے پیدا ہوگا. سو اس کے اوپر بھی آپ گورنمنٹ سے بات چیت کرتے ہیں, ریز کرتے ہیں یہ پوائنٹ؟ دیکھیے اس میں تو ریشو بنائیں, بیسکلی ریشو بنائیں کہ یہ پرسنٹیج ہم اس میں خرچ کریں گے, یہ پرسنٹ, اینڈ یو فالو دیٹ ریشو. جس دن آپ یہ کرنا شروع کریں گے ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اگر آپ یہ کہیں کہ ایک کمپنی بنی ہے اور وہ, میں ایک ایگزامپل دوں, ایک آرگنائزیشن ہے ہمارے یو اے میں, تو میں نے اس کی جب فائنینشیل ریویو کیا تو میں نے کہا یہ کمپنی کیا سارے امپلائی پالنے کے لیے کری ہے یا بزنس کے لیے کی ہے انہوں نے, کیونکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سارا پیسہ امپلائی لے جاتا ہے اور اس میں کوئی چیز بچتی نہیں ہے. تو یہی حساب یہاں کا ہے کہ سارا پیسہ اگر اسی میں لگ جائے گا کہ آپ پیمنٹ کرتے رہیں تو وہ صحیح بات نہیں. ایک اور چیز کو میں آئیڈینٹیفائی کروں, دیکھیں سر چیلنجز میں نے گنوائے پاپولیشن کا. دوسرا چیلنج ہے کہ ڈیسیشن میکنگ کورٹ کی. آپ کا جیسا بھی کورٹ میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ کہہ دیں کہ یہ جو کیس ہے جو آیا وہ 6 مہینے میں فارغ ہونا چاہیے. اگر 6 مہینے سے زیادہ ہوگا آپ اس کو ڈیسیشن لیں اور یا آپ اپنے جج بڑھائیں تو آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا. میں آپ کو اگزامپل دوں ابو دھابی کے کورٹ کی, کہ ابو دھابی میں ایک مین کورٹ ہے اور ADG میں ابھی بنی ہے, وہاں ان کا ایک کورٹ ہے جو برٹش سسٹم ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے ابو دھابی کورٹ میں, تو لوگوں نے اپنے ایگریمنٹ میں یہ لکھا مائی کورٹ ول بی ADGM وچ از ایکسیپٹیبل. سو اگر آپ بھی اپنے کیسز یہاں ایسا کریں گے تو انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہوگا. لیکن اگر ان کو پتہ ہے کہ کورٹ میں فیصلہ ہی نہیں جانا ہے اور وہ لٹک جائے گا, اور اس کا فائدہ, میں جہاں انٹرویو دے رہا ہوں آپ دیکھیں ہائٹ ایجنسی بنا 30 سال سے کھڑا ہوا ہے, پتہ نہیں کس جرم میں وہ کھڑا ہوا ہے. بھائی اس کا فیصلہ کرو, ادھر کرو یا ادھر کرو. وائی یو آر ڈوئنگ سچ تھنگ. ایک آدمی آتا ہے PC میں ٹھہرتا ہے, دیکھتا ہے یہ کھنڈر کہاں سے کھڑا ہوا ہے کب سے, اینڈ دے لاف آن ایوری ون. اب ہر کوئی الزام لگا دے یہ پروونشل پرابلم ہے یا فیڈرل پرابلم. اٹ از کنٹری پرابلم. سارٹ اٹ آؤٹ. سٹ ڈاؤن اینڈ دے آل ڈیسیشن میکر کمس دیئر. وائی ناٹ دے سارٹ اٹ آؤٹ کہ یہ ود ان 6 months نہیں تو 1 year میں ڈیسیشن باہر کرو اس کو. اینڈ دیٹ شوڈ بی دا اسپری. اپارٹ فرام میں نے جیسے دوسرے سولوشن بتائے, یو شوڈ ڈو دس. انڈرسٹوڈ. کیسا وقت ہوا چاہتا ہے ایک اور چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد آپ سے ہم چاہیں گے کہ بات چیت کا سلسلہ یہیں سے ریزیوم کریں. ناظرین ڈونٹ گو نو ویئر, لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین.
ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ میں آخری سیگمنٹ میں ہم کیسر انیس صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو چیدہ مسائل کا انہوں نے ذکر کیا اور کرسری ہم نے تھوڑا سا جائزہ بھی لیا کہ اکنامک لینڈسکیپ پہ اسمال اینڈ بگ گیپس آر دیئر اور اس کو گورنمنٹ کہیں نہ کہیں اپنے تئی پہ گورنمنٹ آفیشلز بھی کوشش کرتے ہیں، مگر جب خبریں آتی ہیں کہ ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ کم ہے مگر ایف بی آر کے آفیشلز کے لیے 1010 گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں تو پھر کیسا رہے سے آپ جیسے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. اینڈ وین دے میٹ پرائیویٹلی دے ریز اٹ وتھ ایوری ون کہ پالیسی میٹرز میں کیا کچھ ہونا چاہیے، کہاں پہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. ہم کوشش کریں گے اس سیگمنٹ میں چیزوں کو ڈاکیومنٹ کرنے کی کہ کیسر انیس صاحب کی نظر میں پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کی نظر میں پاکستان میں پالیسی فریم ورک کیسا ہونا چاہیے، اکنامک پالیسی فریم ورک کیسا ہونا چاہیے، افرادی قوت کو کس طریقے سے چلایا جانا چاہیے، کس طرح کے ٹارگٹس ہونا چاہیے. تو کیسے صاحب پہلے فرمائیے گا کہ جو پالیسی ریٹ ہے یہ 22.5% سے کم ہو کے فقط ایک سال کے اندر 12% پہ آ گیا ہے اور اب مارکیٹ میں خبر ہے کہ یہ شاید 200-300 بیسس پوائنٹ گر جائے بیکاز نمبر اشاریے یہی بتا رہے ہیں. سو اکنامک سائڈ کے اوپر، فائنینشیل سائڈ کے اوپر، فسکل پالیسی سائڈ کے اوپر جو بھی کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں، اور میکرو اکنامک سائڈ کے اوپر جو ایک عام پاکستانی ہے اس کو اکانومی میں بہتری کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ دینے کے لیے جو وزیر خزانہ صاحب کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے پلیز؟ اب آپ اس طرح لیجئے کہ یہ جو ٹریڈ ہے اگر ہم اس کو ٹارگٹ دیں کہ ایکس اماؤنٹ آپ کی ریمیٹنس آئے گی، سے میں نے جیسے مینشن کیا کہ یہ 40 بلین سے ٹیک دا 40 بلین ایز اے دس تھنگ، گیو دس ٹارگٹ ٹو ہیومن ریسورسز منسٹر اینڈ وہ لوگ دیکھیں میں کیسے کتنی جلدی سے میں ٹرینڈ کروں. وہ ایک ایولیوشن ہونی چاہیے، وہ ایک گائیڈنس ہونی چاہیے ہر کو کہ یہ کرنا ہے ہر حالت میں. کیبنٹ میں اس کی پچھوائی ہونی ہے تو یہ اس طرح چیزیں ہو سکتی ہے. جیسے ایک اور چیز پہ میں آئیڈینٹیفائی کروں، ایلڈ پر ایکر کی. ایلڈ پر ایکر سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو آپ ٹارگٹ دیں ہم ایلڈ پر ایکر صحیح ہوگی، کیونکہ اس میں کیا ہے، اس میں ایلڈ میں کیا ضرورت ہے وہ ایک ریسرچ سے آپ ان کو بتائیں کہ کس پی ایچ کا پانی جائے گا، کون سا سیڈ لگے گا تو ایلڈ بہتر ہوگی. میں ابھی زبیر موتی والا صاحب کے پاس تھا ٹی ڈیپ کے، اور انہوں نے مجھے بہت اچھی چیزیں بتائیں کہ انہوں نے اتنی شارٹ عرصے میں کیا کیا اچھا کام کیا، جس میں اولیو کی پروڈکشن، اب اولیو کی پروڈکشن ہو رہی ہے لیکن را اولیو بیچ رہے، مین تو آپ بیچیں تیل بنا کر کے. تو دین ہی از ورکنگ، ہمیں اکوپمنٹ چاہیے. سو دیٹس فائن. سیسم سیڈ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ سیسم سیڈ کی انہوں نے ایکسپورٹ بڑھائی. تو یہ جو اسٹیپ ٹی ڈیپ نے لیا ہے بہت اپریشیبل ہے، اور پھر اس کو پروموٹ کریں تو بیسکلی اگین کوریا کی مثال آ جاتی ہے کہ وہ 10 پروڈکٹ دیکھتے ہیں جو کہ دنیا میں پاپولر ہیں یا ڈیمانڈ ہے، تو ان 10 پروڈکٹ پہ کام کریں. کیا چیز ملک میں بیچی جاتی ہے؟ کوریا میں کچھ چیز کوئی ریسورس نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ساؤتھ کوریا. تو ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے آپ کا آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ چیز ٹارگٹ ہونی چاہیے جس سے میرا ٹریڈ 100 بلین پہ جائے گا. تو یہ چیز کیبنٹ شوڈ دیکھے، جس میں منسٹری آف کامرس بھی آتی ہے، منسٹری آف ایگریکلچر بھی آتی ہے، اور منسٹری آف فائنانس بھی آتی ہے، اور سب بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں. ان کے بچے بھی منسٹر تھے ہیں اور ان کے ابا بھی منسٹر ہیں. تو دے شوڈ نو آن دیٹ. اور یہ اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے یو اے میں تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو ہے منسٹر اس کا بیٹا بھی منسٹر بنے گا. تو دیٹس ناٹ پرابلم، لیکن دے شوڈ پروڈیوس اور دے شوڈ سی دیٹ دا پروگریس از دیر ان دا منسٹری. تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور میں اس کو سپورٹ بہت کرتا ہوں کہ یہ نو ہارم. شہباز شریف صاحب جو ہے ماشاء اللہ از اے گریٹ لیڈر، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہی از آلویز اے ڈوئر، اور وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. وی آر فارچونیٹ ٹو ہیو ہم، اینڈ آئی فیل کہ ان کو کوئی چیز بتا دی جائے وہ ڈیلیور ضرور کرتے ہیں. اور میں انشاءاللہ یہ چیز ان کو لکھ کر بھیجوں گا.
کیا صاحب یہ فرمائیے گا کہ سونی دھرتی سرٹیفکیٹ کے اوپر ابھی آف دا ریکارڈ آف دا کف آپ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے لیکن اس کی زیرو مارکیٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کو بھی آپ نے کسی لیول پر گورنمنٹ کے ساتھ ریز کیا ہے؟ اس طرح کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2020 سے جب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آیا ہے، پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل اس کو پروموٹ کرتی ہے، ہر کوارٹر کا سیشن دیتی ہے اور سارے اوورسیز پاکستانی کو اس کے فائدے بتاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اگر گراف بنائیں گے کہ کتنا اکاؤنٹ گرو ہوا ہے اس میں، اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بہت زبردست خوبیاں ہیں جو کہ میں سب کو پتہ ہے، اور یہ لنک ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کہ اوورسیز پاکستانی اگر اسٹاک مارکیٹ میں ٹرانزیکٹ کریں تو ان کو ڈالر پہ ریٹرن آتا ہے. لیکن اس میں اور تعلیم کی ضرورت ہے. میں نے 14 بینکوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا سیشن ڈالیں تاکہ لوگوں کو سمجھائیں کہ کیسے پروفٹ ایک مطلب ایز ایگزامپل پیش کریں سب کو. اور تیسری چیز اسی کے تھرو آپ دوسری چیز بھی فیسلٹی کا بھی، آپ کا اپنا گھر ہے، اپنی کار ہے، بہت فیسلٹی ہے. لیکن یہ جو سونی دھرتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آپ کے پاس کارڈ ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک سونی دھرتی کارڈ دیتا ہے جو پاکستانی ریمیٹنس کرتے ہیں پاکستان میں، تو اس کارڈ میں بے انتہا فیسلٹی، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ. گورنر صاحب کو جب میں نے کہا کہ سر یہ اتنے پیسے بھیجتے ہیں، کوئی فیسلٹی نہ ایئرپورٹ پہ نہ کہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی ایئرپورٹ پہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ لاہور ایئرپورٹ پہ ہو، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہو، پشاور ایئرپورٹ کو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نیا ایئرپورٹ بناؤ بھائی. اس کو ایٹ لیسٹ امپروو دیٹ. اٹس ناٹ فیئر کہ آپ پشاور ایئرپورٹ کی شکل دیکھیں اس کو جا کر کے. وی شوڈ ڈیولپ دیٹ ایئرپورٹ. تو ان ایئرپورٹ پہ فیسلٹی دیں سارے پاکستانیوں کو تاکہ دے ول انکریج آن دیٹ. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے بہت فیسلٹی ہم دیتے ہیں. میں نے کہا کسی کو نہیں پتہ. تو اب انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں اس کو پروموٹ کروں. کوارٹرلی آئی ڈو دیٹ اینڈ ٹیل آل دا اوورسیز پاکستانی کہ یہ فائدہ ہیں ریمیٹنس کرنے کے، جو کہ انشاءاللہ گڈ فار ایوری ون. زبردست. کیسا نہیں صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم چاہیں گے کہ آخر میں اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، اسٹیٹ بینک کے لیے کوئی میسیج ریکارڈ کرانا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. Thank you for Sunny Saab for inviting me again and asking all these questions. ہماری بس خواہش یہ ہے کہ جو میرا میسیج یہ ہے کہ جو سجیشن ہے ایک پاپولیشن چیلنج کو، اس کے لیے کمیٹی بنائیں اور اس کو اٹینڈ کریں. دوسری جو اسکل انسکل کے لیے ایک پاورفل کمیٹی بنائیں تاکہ آپ کے پاس ریمیٹنس 60 بلین پہ پہنچ جائے. تیسری چیز کہ اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی اسٹینڈرڈ بنائیں انفراسٹرکچر کے لیے اور ہر چیز کے لیے یہاں پاکستان میں، اور وہ فالو ہونا چاہیے فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھی چیز جو ہے میری کہ ڈیجیٹلائزیشن اور ٹرانزیکشن ہونا چاہیے. ہر ٹرانزیکشن ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. یہ روپے سے جان چھڑوا دیں، سارے فزیکل ٹرانزیکشن کو ختم کریں. اگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوگا آپ کا بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کو اٹینڈ کیا جائے اور کاسٹ آف پر ایکر ایلڈ کو اٹینڈ کیا جائے. یہ کوئی چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کی یہ ٹارگٹ بنا کر کے اس کو اٹینڈ کیا جائے اور اس کی کوارٹرلی ایویلویشن ہو کہ ڈائریکشن صحیح ہو رہی ہے اور نہیں صحیح ہو رہی. تو یہ میرا سجیشن ہے. زبردست. کیسا رنیز صاحب، آپ کو پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.